بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب یہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج کے پہلے دن کیا کرنا چاہیے۔ پہلا دن 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے۔ پہلا دن 8 ذی الحجہ کو منی کی طرف روانہ ہو جائے، یعنی طلوع آفتاب کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جب سورج تھوڑا نکل جاتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یا 7 ذی الحجہ کو عشاء کی نماز کے بعد روانہ ہو جائے منی کی طرف۔ مفرد جس کا احرام حج کا ہے اور قارن جس کا احرام حج و عمرہ دونوں کا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حج افراد، حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ تو جو شخص حج افراد کر رہے ہیں، یعنی صرف حج کا احرام باندھنا ہے اور صرف حج کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے حج قران، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ کر پہلے عمرہ کریں گے پھر حج کریں گے، لیکن آپ کا احرام ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ لیکن حج تمتع جسے کہتے ہیں کہ حج کے مہینے میں پہلے عمرہ کریں گے، پھر آپ کا جو احرام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ایام حج میں، یعنی جس دن 8 ذی الحجہ کو آپ حج کرنے کے لیے نکلیں گے منی کی طرف، تو اس میں کیا ہے، آپ کو احرام باندھ کر حج کرنا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ مفرد، جو آدمی صرف حج کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح سے قارن، یعنی جو شخص حج اور عمرہ کا دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتا ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں، ان کا تو پہلے سے احرام باندھا ہوا ہے۔ لیکن متمتع کہ جو شخص پہلے کیا کیا ہے، عمرہ کر لیا پھر حج کرے گا، یعنی 8 ذی الحجہ کو پھر سے احرام باندھے گا، تو ان کے متعلق ہے کہ متمتع جسے کہتے ہیں جس نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا، آج پہلے احرام باندھے، غسل یا وضو کر کے احرام کی چادریں پہن کر سر پر چادر ڈال کر 2 رکعت نماز پڑھیں، اور سلام کے بعد سر سے چادر ہٹا کر حج کی نیت اس طرح کرے کہ اللہ تیری رضا، یعنی تجھے خوش کرنے کے لیے حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس نیت کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھتے ہی حج کا احرام شروع ہو گیا۔ اب احرام کی تمام پابندیاں شروع ہو گئی۔ اس کے بعد منی کے لیے اپنے معلم کی بسوں کے ذریعہ، یعنی بس پر بیٹھ کر منی کی طرف آپ چلے جائیں، منی کی طرف روانہ ہو جائے۔ روانگی کے وقت بھی آپ دعائیں پڑھتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، اور ہو سکے تو مسجد خیف سے قریب، یعنی مسجد خیف کہتے ہیں منی کی بڑی مسجد کو، مسجد خیف سے قریب رکیں تاکہ نمازیں مسجد خیف میں ادا کر سکے۔ 8ویں ذی الحجہ کی نماز ظہر سے 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر تک 5 نمازیں منی میں پڑھنا۔ اب دیکھیے 8ویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے لے کے آپ کو 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر تک، یعنی 8 ذی الحجہ کو تو آپ وہاں سے نکلے ہیں، لیکن ظہر کی نماز بھی آپ کو پڑھنا ہے، عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے، مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ملا دیتے ہیں تو کتنی نمازیں ہو گئی، 5 نمازیں ہو گئی۔ بول رہے ہیں 5 نمازیں منی میں پڑھنا، اور رات کو وہیں قیام، یعنی رکنا، قیام کرنا سنت ہے۔ مسجد خیف منی کی بڑی مسجد کا نام ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں نمازیں ادا فرمائی، لہٰذا سہولت و آسانی ہو تو 5 نمازیں اسی مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اپنی قیام گاہ پر باجماعت پڑھیں۔ تو آج کے سبق میں یہ باتیں ملتی ہے کہ پہلا دن جو حج کا ہوتا ہے اس میں ہم منی کی طرف روانہ ہوں گے اور مسجد خیف میں 5 نمازیں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، آپ کو حج کی فضیلت، حج کے مسائل بڑے آسان طریقے سے معلوم ہوتے چلے جائیں گے۔ ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔